لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مقتدر مشائخ اعظم واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، میں پیغام حسین انٹرنیشنل کے تمام عہدیداران کو، بالخصوص عزیز محترم جناب سید علامہ عبدالغنی شاہ صاحب کو قلب کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور ذات گرامی میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی، لاڈلی اور پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کانفرنس اور سیمینار کے نام سے آج یہ محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس قسم کی محافل، سیمینار اور کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی یاد میں یہ محفل اور کانفرنس سجائی جا رہی ہے اس کی سیرت مقدسہ کو بیان کیا جائے، سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی وسیع سیرت ہے اور اتنی کامل سیرت ہے اور اتنی اعلیٰ سیرت ہے کہ کسی انسان کے بس کی نہیں کہ وہ اس کو بیان کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. اس لیے کہ جن اوصاف سے اللہ نے حضرت خاتون جنت کو نوازا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایسے خلق عظیم ہیں کہ جو انہوں نے اپنے والد گرامی کائنات کے والی دو جہاں کی بادشاہ کی سرپرستی میں حاصل کی. میرے آقا کے لیے حضور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس خلق عظیم کے سرپرستی میں اور حضرت بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، ان کی اخلاق کا کون اندازہ کر سکتا ہے. ایک ایک خلق ان کا بے نظیر و بے مثال ہے. اور میرے خیال میں اگر ان اخلاق پر عمل کر لیا جائے تو آج جن مسائل کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہ تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں. میں صرف ان کی ایک خلق حیا کا ذکر کروں گا آج کہ اللہ نے جو ان کو حیا کے خلق سے نوازا تھا، اور یہ حیا کتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے اسلام کے اندر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آئیں، پورا تفصیلی واقعہ ہے، تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. وہ جب حضرت شعیب کو بلانے کے لیے آئیں، حضرت شعیب کی دو صاحبزادیوں سے ایک زادی، تو قرآن کہتا ہے وہ بڑے حیا کے ساتھ اور شرم کے ساتھ چلتی بھی آئی تھی. یعنی شرم اتنی اور حیا اتنی عمدہ صفت ہے کہ قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے. اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ تو حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے. ایمان میں سے جس کے اندر حیا نہیں تو ایمان اس کا کامل نہیں. حضرت خاتون جنت کی سیرت مقدسہ میں یہ حیا ملتی ہے. اور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک روز اپنی اس پیاری بیٹی سے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے، سب سے اعلیٰ صفت خاتون کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ہے میرے ابا جان، عورت کی، بچی کی اور لڑکی کی سب سے بہتر صفت یہ ہے اور سب سے عمدہ اور اعلیٰ خلق یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. اب صرف یہ کہا نہیں آپ نے بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک روز میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے
تو جب حضور تشریف فرما ہوئے ان کے گھر میں آنے لگے تو حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا تھے وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ آ گئے اس گھر کے اندر. ظاہر انہوں نے سوچا میں تو نابینا ہوں، مجھ سے تو کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی حضور کے ساتھ آ گئے. لیکن جو ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک مرد بھی آ رہا ہے حضور کے ساتھ، تو وہ فوراً دوسرے کمرے میں چلے گئے، پردہ کر لیا انہوں نے. جب وہ چلے گئے حضرت ابن ام مکتوم تو میرے آقا نے پوچھا بیٹا یہ تو نابینا تھے، ان سے تم نے کیوں پردہ کیا اور ان سے کیوں حجاب کیا تم نے؟ تو کیا پیارا جواب دیا حضرت خاتم جنت نے. عرض کیا ابا جان وہ تو نابینا تھے، میں تو نابینا نہیں تھی. وہ نہیں دیکھ سکتے تو میں تو دیکھ سکتی تھی. اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ مردوں کو بلا وجہ اور بغیر کسی وجہ کے دیکھا جائے. تو میں اس لیے اندر ہوئی. آپ دیکھیے کیا دیش کیا تصور آپ نے حیا کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اور جو بالخصوص پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں بے حیائی کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہیں، کیا کیا پریشانیاں مسلمانوں کو آ رہی ہیں، یہ صرف بے حیائی کی وجہ سے. اور بھی دیگر کیا نام ہے عیوب ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے دیگر امتوں کے کس کس عیب کی وجہ سے ان پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں. وہ سارے عیب مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. اس میں سے سب سے بڑا بے حیائی کا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمانوں پر مصیبتیں نازل ہوئی، بالخصوص پاکستان کے اندر. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے غیرتی فحاشی قرآنی عام ہو جائے، اس کے اندر نئی نئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کبھی کسی نے سنی نہیں ہوئی. کیا آج سے پہلے کسی نے ایڈز کا مرض سنا تھا؟ کیا آج سے چند سال پہلے کسی نے کینسر کا مرض سنا تھا؟ کیا آج سے پہلے کسی نے تھیلیسیمیا کا کوئی سنا تھا؟ کرونا کا کوئی مرض سنا تھا؟ کوئی کیا نام ہے یہ جو ڈینگی کا مرض ہے یہ سنا تھا؟ اور اس سے پتہ نہیں کتنے نئے نئے امراض پیدا ہو رہے ہیں. یہ سب بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. عزیزان ایمان، حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس سنت پر اگر ہم عمل کر لیں، اس سیرت پر اگر ہم عمل کر لیں کہ پاکستان کے اندر حیا ہو اور بے حیائی کو ختم کر دیں تو آگے سے زیادہ ہمارے ملک کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، امن و امان کا بول بالا ہو جائے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں. یہ جو باتیں ہو رہی تھیں یہاں کیا نام ہے ہمارے ساتھی نے ذکر کیا، صرف کیا نام ہے مہر اس کا لے لیں، کیا نام ہے مہر کا مسئلہ لے لیں اور جہیز کا مسئلہ لے لیں. جس زمانے کے اندر میں MNA تھا سن 2002 کے اندر ہم نے باقاعدہ منظور کرایا یہ کہ آپ شادی کے اندر 2 کھانوں سے زیادہ نہیں رکھیں گے. آپ 50 ایک بعض دفعہ مجھے ایسے محفلوں میں جانا ہوا شادی کی تقریب میں 100 کھانے ہوتے ہیں. فضول اسراف. 2 کھانوں کا قانون میرے دور میں بن چکا ہے. عمل کون کرا اس کے؟ بے حیائی پھیل رہی ہے، عمل کون کرائے گا اس پر؟ حکومت کرائے گی. لیکن حکومت تو مجبور ہے. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات سناتا ہوں. ایک بڑے معتبر سیاسی شخصیت نے مجھے بتایا کہ میں وزیر تھا کیا نام ہے KPK کے اندر اور سینئر وزیر تھا، اور میں جناب پشاور سے گزر رہا تھا. ایک بورڈ میں نے دیکھا جو اسلام کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا، بے حیائی سے پھیل رہی تھی. میں نے اپنے دفتر میں آ کر کہا کہ یہ بورڈ اتار دو. جیسے بورڈ اترا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا میرے پاس ٹیلی فون آ گیا، یہ آپ نے اتروایا؟ میں نے کہا ہاں بھائی اتروایا. کیوں اتروایا؟ اسلام کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا اور بے حیائی اور اس سے عریانی عام ہو رہی تھی. اس نے کہا IMF کا ٹیلی فون آیا ہے، ورلڈ بینک کا ٹیلی فون آیا، آپ نے کیوں اتروایا یہ بورڈ؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے وہ اس کا مطلب یہ پیسے دیتے ہیں بے حیائی پھیلانے کے لیے. وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے سے مسلمان نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں پاکستان سے حیا ختم ہو جائے. ان کو پتہ ہے میرے آقا کے ارشاد حیا میں ایمان، اگر حیا ہے تو ایمان موجود ہے ان کے اندر، ان کے اندر جذبہ موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں حیا سب سے اہم چیز ہے، وہ ختم کرو، اس لیے پیسہ دے رہے. اور ہے افسوس ہم صرف 2 ٹکوں کے اندر پیسے 2 حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان سے حیا کو ختم کرنے. کیا کچھ نہیں ہو رہا. آ کر کیا رہے ہیں موبائلوں کے اوپر کیا کیا اپلیکیشن نہیں چل رہی ہیں اور کیا کیا نام ہے انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ہو رہا. بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے گھر والے بگڑ رہے ہیں، طالب علم بگڑ رہے ہیں، اسکول سے لے کے کالج سے لے کے یونیورسٹی تک سارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. کیسے کیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اسلامی یونیورسٹی کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. یہ سب بھی حیائی کا نتیجہ. آج کا پیغام ہے حضرت خاتون جنت کانفرنس کا
کہ خاتون جنت کی تمام سیرتوں پر عمل کریں، خصوصاً اس سیرت پر اگر عمل کر لیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ معاشرہ چمنزار بنتا چلا جائے گا. تمام مسائل سے ہمیں نجات مل جائے گی، تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی. اتحاد کی بات چل رہی تھی، اتحاد کا بھی درس حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح وہ اپنی سوتیلے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہی ہیں محبت کے ساتھ. یہ موضوع نہیں، بالخصوص اہل سنت کے اتحاد کا یہ تو ایک بڑی خوشگوار داستان ہے. اس کو اگر بیان کرنا میں شروع کروں تو گھنٹے لگ جائیں گے کہ کیا ہم نے کوششیں کی اور کہاں ہم ناکام ہوئے، اور افسوس یہ کہ نہیں ہو سکا اہل سنت کا اتحاد. بہرحال کوشش ہماری جاری ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اتحاد کے سلسلے میں. نہیں بھی ہو تو پاکستان کو جماعت ہے کہ جس کی قیادت بڑے بڑے اولیاء نے کی ہے. الحمدللہ اسی روش پر ہم چل رہے ہیں اور پاکستان کے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ دیگر اہل سنت کے تنظیموں کے ساتھ مل کر. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا پاکستان میں ایک وقت آئے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا. بہرحال میں اس کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، کیونکہ مجھے بھی کراچی جانا ہے، علامہ صاحب کو بھی پیش کرنا ہے، کیا نام ہے اپنا اعلامیہ پیش کرنا ہے. میں پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد کے اندر علماء مشائخ کو انہوں نے جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.